الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة مصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار سبحان الله ما شاء الله الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم سبحان الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم سبحان الله صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أن أقتل في سبيل الله سبحان الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال قائدنا الأعظم صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ سلامیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مد آفرین مصطفیٰ بس محمد از تو می خواہم خدا را خدایا از تو حب مصطفیٰ را اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدر اجلاس
ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 29 جون 1990 ہم یہاں مظفر آباد آزاد کشمیر میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ آج کی اس نشست کے موضوع عنوان کو ملحوظ رکھتے ہوئے کتاب اللہ کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، یہی ہماری آج کی گفتگو کی بنیاد ہوگا۔ ہمارے شاندار ماضی کے حوالے سے اللہ نے یہاں ایک ایسے موڑ پر ہمیں متوجہ کیا ہے کہ جس کے پہلو میں بے پناہ حکمتیں ہیں، بصیرتیں ہیں۔ میں اسی کے مضمرات کو آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے وہ میسج دوں گا جو آج مقصود ہے اور مدعا ہے۔ عالم اسلام بالخصوص، پاکستان اور کشمیر کی سرزمین بالخصوص، اور عالم اسلام بالعموم جن حالات سے دوچار ہے، میں نے آج دن کے نشست میں بھی کہا، اگر ہم نے روایتی غفلتوں سے خود کو نہ نکالا اور عصری تقاضوں کو نہ سمجھا، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور فطرت کے فیصلے دو ٹوک ہوا کرتے ہیں۔ یہ بھی طے ہے کہ تبدیلیاں محض تمناؤں اور دعاؤں سے نہیں آیا کرتی۔ اگر محض تمناؤں اور دعاؤں سے تبدیلیاں آ جاتی تو کائنات کا سب سے بڑا انسان، انبیاء کا پیشوا و مقتدا، اللہ کا محبوب، فخر رسل، ہادی سبل، سید ولد آدم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقدار تھے کہ وہ حجرے میں بیٹھ کر محض ذکر و فکر پر اکتفا کرتے اور ان کی دعاؤں ہی سے وہ تبدیلی آ جاتی جو بے پناہ قربانیوں کے بعد آئی۔ صد ہزار انجم کا خون ہوتا ہے تو سحر پیدا ہوتی ہے۔
کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. ہم آج اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے وہ واقعات جو حلقہ رسالت کے تیار مثالی انسانوں سے متعلق ہیں انہیں مزے لے لے کر بیان بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں گولڈن سٹوری سمجھ کر. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ابھی ہمارے عزیز ایک بات کر رہے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے. انہوں نے منکرین زکات کے خلاف بھی جہاد کیا، منکرین ختم نبوت کے خلاف بھی جہاد کیا، مرتدین کے خلاف بھی جہاد کیا، اور ہر محاذ پر مسلمان جیت کر آئے. پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، سیلاب آ گیا فتوحات کا. مسلمان جس محاذ پر گئے فتح و کامرانی کے پرچم لہراتے ہوئے لوٹے. کھدر پوشوں نے، کمخاب پہننے والوں، جھونپڑی نشینوں نے محلات میں رہنے والوں کے تخت اڑا دیے. کیوں؟ کہ قیادت مجاہدانہ تھی. ملت اس وقت جیتی جب قیادت ابو بکر صدیق کر رہے تھے. فتوحات کا سیلاب آ گیا اس وقت جب اقتدار کی مسند پر فاروق اعظم بیٹھا تھا. اور آج مسند اقتدار پر جو بیٹھنے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ نئے ہوں یا پرانے؟ پرانوں کی اللہ مغفرت فرمائے، اور جو نئے آ رہے ہیں ہم تو دعا کرتے ہیں جی اللہ انہیں توفیق دے. ہجرت کے 9ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ رومی بادشاہت کا تاجدار مسٹر ہرقل عالمی عیسائیت کی ساری مادی قوتوں کو یکجا کر کے مرکز اسلام پر فیصلہ کن ضرب لگانے کا ارادہ رکھتا ہے. آزاد کشمیر کے روشن ضمیروں، یاد رکھیے اسلام اپنی فطرت اور اپنی جبلت اور اپنے مزاج کے لحاظ سے ایک امن پسند دین ہے. یہ کسی کے گھر میں آگ لگانا نہیں چاہتا، لیکن یہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی اس کے گھر میں آگ نہ لگائے. اگر کوئی یہ چاہے کہ کسی کا گھر نہ جلے اور میرا بھی نہ جلے، کیا یہ انصاف نہیں؟ جارحیت اسلام کی مزاج میں ہی نہیں. امریکہ کی ایک کانفرنس میں چرچ کے نمائندوں نے مجھ سے آفٹر
اسپیچ، وہ جو ہماری کوشچن میٹنگ ہوا کرتی ہے، کوشچن آنسر، اس میں اس نے سوال کیا کہ یہ جو صحابہ کرام تلوار لے کر میدان میں اترتے تھے اور آپ نے مختلف غزوات کے حوالے بھی دیے ہیں، یہ اسلام کی رحمت کی علامات ہیں، اسلام کی شفقت کی دلیلیں ہیں؟ تیر و تلوار سے زخم لگائے جاتے ہیں یا زخم مٹائے جاتے ہیں؟ اس نے سوال کیا، بیٹھ گیا پھر۔ میں نے کہا یہ سوچ پر ڈپینڈ کرتا کہ آپ کی سوچ کیا ہے۔ اگر آپ ایک سفاک قاتل ہیں تو نشتر سے آپ کسی کا پیٹ پھاڑ کر اسے قتل کریں گے، لیکن اگر آپ ایک شفیق ڈاکٹر ہیں تو اسی نشتر سے آپ جاں بلد مریض کا آپریشن کر کے اسے زندگی سے ہمکنار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو سوچ پہ ڈپینڈ ہے۔ بے شک اسلام بدر احد تبوک کو، احزاب اور یرموک کو مدائن کے محاذوں پر اترا ہے، سفاک قاتل کی حیثیت سے نہیں اترا، ایک مشفق ڈاکٹر کی حیثیت سے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کیا چاہتا ہے اسلام سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجاہدین کو فرماتے تھے خبردار کسی بچے پر تمہاری تلوار نہ اٹھنے پائے، سبحان اللہ۔ کسی عورت پر تمہاری تلوار نہ اٹھنے پائے، کسی بوڑھے پر تمہاری تلوار نہ اٹھنے پائے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی بھاگ رہا ہو تو بھی جانے دو، اس کا پیچھا مت کرو، تم صرف اسی کا دفاع کرو جو تم پہ حملہ کرے۔ علماء سے پوچھیے، غزوہ احد میں رب العالمین کے حبیب نے جب فرمایا من رجل، کون ہے جو میری تلوار کا حق ادا کرے؟ بڑے جلیل القدر صحابہ یہ حسرت لے کر آگے بڑھے کہ تاریخ ساز شرف ہمیں حاصل ہو، لیکن نگاہ رسول جس کی منتظر تھی تلوار اس کو مل گئی، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سر پہ ان کے عمامہ لگا تھا، اس کے آگے لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، اور اس کے پیچھے لکھا تھا الجبانۃ فی الحرب عار، میدان جنگ میں پیٹھ دکھانا بزدلی ہے، عیب۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم اجمعین، ایک نقاب پوش کردار جس نے چہرہ چھپا رکھا تھا، صرف آنکھیں باقی تھیں اس کی، وہ کفار کو اکسا رہا تھا، شاباش مقابلہ کرو، ہمت کرو، آگے بڑھو۔ فرماتے ہیں میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ ہمارا کوئی مجاہد بھائی اس تک پہنچ جائے۔ اب اللہ کا کرم یہ ہوا کہ ابو دجانہ صفیں چیرتے ہوئے، لاشوں کے ڈھیر لگاتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے اسی تک پہنچ گئے، اس نقاب پوش کردار تک پہنچ گئے جو اکسا رہا تھا۔ وہ تلوار اٹھائی اور حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں بس ایک لمحے میں کام تمام ہونے والا تھا، میں منتظر تھا کہ اب یہ دو لخت ہو جائے گا، لیکن اٹھی ہوئی تلوار کو روک لیا اور اسے چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پکڑا ابو دجانہ کو رضی اللہ تعالی عنہ اور میں نے کہا تو نے اس موذی کو چھوڑ دیا، یہ تو اکسا رہا ہے دوسروں کو، کیوں چھوڑ دیا تو نے؟ حضرت ابو دجانہ نے فرمایا وقت ضائع مت کرو، اگرچہ یہ نقاب پوش ہے، چھپا ہوا ہے، لیکن میں نے غور سے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ عورت ہے۔
اور رسول کی تلوار کا کسی عورت پہ وار کرنا یہ توہین رسالت. سبحان اللہ. کسی عورت پر شمشیر رسالت کا وار کرنا میں اسے توہین سمجھتا ہوں. پیغمبر کی شمشیر کے شایع نشان ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں عرض کروں کہ ہمارے جتنے بھی عسکری حوالے ہیں ان میں آپ کو سب میں جو روح کار فرما نظر آئے گی وہ دفاعی ہوگی اور جذبہ تعمیر. آپریشن روم میں جب ڈاکٹر مریض کے جسم کو کاٹتا ہے تو مٹانے کے لیے نہیں، برباد کرنے کے لیے نہیں، آباد کرنے کے لیے. اب دیکھیے، یہودیوں سے بڑھ کر اسلام کا کوئی دشمن ہے؟ آپ حضرات بھی بولیں، آپ لکیر سے باہر تو نہیں. ویسے مجھے افسوس ہے کہ آپ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ وہ پہاڑ دیکھیے نا جی، وہ وہاں قطار لگی ہوئی ہے، کچھ ادھر بیٹھے ہیں. احتاج کے لیے کسی کھلی جگہ پر ہوتی کانفرنس اور اس کی صحیح تیاری کی جاتی. بس قاری صاحب نے اصرار فرما دیا اور میں نے ہاں کر دی. آپ تکلیف کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں معذرت خواہ ہوں. پھر گرمی بھی ہے، پنکھا میں نے آپ کی محبت میں بند کر دیا کہ جب آپ کو ہوا نہیں پہنچ رہی تو میں کیوں پنکھے کے سامنے بیٹھوں. اگرچہ میرے صدر صاحب بڑے محترم بزرگ ہیں، یہ علماء کرام بھی بیٹھے ہیں. نہیں، یہ مساوات کے خلاف ہوگی نا بات. صرف کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دیجیے، صرف کرسی پر بیٹھنے کی مجھے اجازت دیجیے. طبیعت بھی میری ٹھیک نہیں ہے، بخار ہے 2 دن سے مجھے، اور ویسے یہ کرسی میری اپنی ہے، میں کسی سے چھینی نہیں اور رہے گی بھی انشاءاللہ میرے پاس. یہودی اسلام کے روز اول سے دشمن ہے. ہم آج نفسیاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا یہودی بڑا درندہ ہے. نہ، روز اول سے یہودی درندے. لیکن اسلام کا ظرف دیکھیے، ان کو بھی دعوت اتحاد دی. کیا ایک ایسا نقطہ ہے، کمبائنڈ پوائنٹ آف ویو ہے بٹوین یو اینڈ ایس، اس پر ہم سب مل کر انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں. فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. سبحان اللہ. اور صدر محترم، آپ کی اجازت سے ایک بات اور بھی کہتا ہوں. یہ جنوری میں، اسی جنوری میں انٹرنیشنل کانفرنس میں میں جب چٹاگانگ گیا تو وہاں پوری دنیا سے حضرات تشریف لائے ہوئے تھے، اسکالرس. سپاس نامے کے عنوان سے منتظمین نے جو تاثر پیش کیا تو اس میں میری تقریر سے پہلے بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ مسلمانوں میں مرکزیت قائم ہو جائے، ان میں اتحاد قائم ہو جائے. یہ جو ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں، یہ جو ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں، یہ صورت ختم ہو. آپ بھی چاہتے ہیں نا؟ میں بھی چاہتا ہوں، بنگلہ دیش والے مسلمان بھی چاہتے ہیں، ہندوستان میں جو مسلمان رہ رہے ہیں 23 کروڑ وہ بھی چاہتے ہیں، یورپ میں جو مسلمان رہ رہے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں. ہر مسلمان کی یہ آرزو ہے کہ مسلمانوں میں مرکزیت قائم ہو. چھوٹے موٹے اختلافات فطری عمل ختم نہیں ہو سکتے قاری صاحب، امپاسبل. وہ بات مت کیجیے جو نہ ہونے والی ہے. اب اگر آپ چاہیں کہ اختلافات ختم ہو جائیں، ناممکن ہے. اختلاف تقاضے فطرت ہے، کل بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ مشترک ہو سکتی ہیں اور ان کی بنیاد پر اتحاد قائم ہو سکتا ہے.
اتحاد کا فارمولہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ مجھ سے چاہیں گے کہ شاہ صاحب آپ اتحاد کر دیجئے تو میں اپنے مفاد کو پیش نظر رکھوں گا کہ کوئی ایسا اتحاد بنے کہ جس کی قیادت میں کروں، لیڈری مجھے ملے. یہ سب سے بڑی وبا ہے اس دور کی، لیڈری کا جنون. ہر شخص لیڈر بننا چاہتا ہے، ڈھلا ڈھلایا بنا بنایا لیڈر، اس سے کم پہ برابری نہیں. ہم کسی اور سے کہیں کہ صاحب آپ اتحاد کا بیڑا اٹھائیے تو وہ اپنے مفادات کے لیے کام کرے. ہم سب سے منہ پھیرتے ہیں اور قرآن کے پاس جاتے ہیں. سبحان اللہ. کیا آپ ہماری رہنمائی کیجیے. قرآن کریم وہی فارمولہ پیش کرتا ہے جو 1400 سال پہلے کیا. ہم کہتے ہیں مسلمانوں میں اتحاد ہو، قرآن کہتا ہے میں انسانیت میں مرکزیت چاہتا ہوں. فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. سبحان اللہ. اے اہل کتاب، یہودیوں، نصرانیوں، تم اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے ایک ایسے قدر مشترک پر ہمارے قریب آ سکتے ہو. سبحان اللہ. یا اہل الکتاب سبحان اللہ. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے وہ قدر مشترک. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا سبحان اللہ. اربابا من دون اللہ. سبحان اللہ. آؤ ہم اس بات پر ایک ہو جائیں، ہم اس نقطے پر ایک ہو جائیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. آؤ ہم اس پر اتفاق کر لیں کہ ہم سب کا معبود کون؟ جہاد کا عزم کرنے والوں کا جواب ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کا ہے. آؤ ہم اس پر اتفاق کریں کہ ہم سب کا معبود کون؟ اکثر جواب تو صحیح ہے لیکن بعض حضرات کے جواب قابل اصلاح ہیں. اللہ نا اللہ ہی، اور ہی پر ذرا زور دیجئے کہ موسم ٹھیک نہیں ہے. بعض حضرات کہتے ہیں اللہ بھی، تو آپ ذرا ہی پہ مجاہدانہ ضرب لگائیے، مجاہدانہ ضرب لگائیے تاکہ بھی کے بیماروں تک بھی آواز پہنچ جائے. آؤ ہم اس نقطے پر اتفاق کر لیں کہ ہم سب کا معبود کون؟ اللہ. ہم سب کی زمین کی عاجزیوں اور نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود کون؟ علام الغیوب کون؟ کارساز و دستگیر و حاجت روا و مشکل کشا کون؟ اللہ نعبد الا اللہ سبحان اللہ. ولا نشرک به شیئا. یہ بھی وعدہ کر لیں کہ اس کے حق
ذات میں کسی شے کو شریک نہیں بنائیں گے. کسی شخصیت کو نا، کسی شے کو. یہ شے کیا ہوتی ہے جی؟ اتفاق سے اگر کوئی درخت گھنا ہو گیا تو اس کے ساتھ جاہلوں نے کپڑے باندھنا شروع کر دیے. وہ بخار دور کرتا ہے، وہ مرادیں پوری کرتا ہے، وہ ملازمتیں دلواتا ہے نامرادوں کو. تبلیغی سفر میں آج سے کئی سال پہلے مجھے بخار ہو گیا پنجاب میں کسی جگہ. تو میرا جو میزبان تھا جاہل مطلق کہنے لگا شاہ صاحب اگر آپ محسوس نہ کریں تو یہ جو سامنے والا شیشم کا درخت ہے نا، اگر آدمی اس کو تھوڑی دیر معانقہ کر کے کھڑا رہے تو بخار ختم ہو جاتا ہے. پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے کہا مجھے چل کے دکھاؤ صحیح ذرا، میں اس کی زیارت تو کروں. ہاں کہنے لگا، وہ خوش ہو گیا، اس نے سمجھا شاید یہ بھی آج معانقہ کریں گے. تو لے گیا، اتفاق سے اس کے ساتھ گدھا بندھا ہوا تھا اور گدھے کی لید اس کو ادھر ادھر سے لگی ہوئی تھی. میں نے اس جاہل سے کہا جو اپنے اوپر سے لید نہیں ہٹا سکتا وہ میرا بخار کیا دور کرے گا. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے یہ جو چمکتا ہوا پتھر ہے اس کو پانی میں گھول کے پی لیا جائے تو مرادیں پوری ہوتی ہیں. حرم شریف کے باہر ایک لڑکا، عربی لڑکا، تسبیحیں بیچ رہا تھا. تو ہمارے پنجاب کا ایک جاہل گیا، اس نے ایک چمکتے ہوئے پتھر کی تسبیح اٹھا کے پوچھا پتر اس وچ کے تاثیر ہے؟ عربی نو نہ تے پتر سمجھ آیا، نہ اس وچ سمجھ آیا، نہ کے سمجھ آیا، تاثیر سمجھ آ گئی. میں پوچھا نا پتر اس وچ کے تاثیر ہے؟ وہ نہ پتر سمجھا، نہ اس وچ سمجھا، نہ کے سمجھا، تاثیر سمجھ گیا کیونکہ یہ عربی ہے. اور اس کا جو انداز تھا پوچھنے کا اس سے بھی اس نے کچھ سمجھ لیا کہ یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اس میں کیا تاثیر ہے، یہ کتنی بلائیں دور کرتی ہے، یہ کتنے مشکلات آسان کرتی ہے. تو اس بچے نے حیرت استعجاب کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا بوڑھے نابالغ، تاثیر فی حاضی، اس پتھر میں تم تاثیریں ڈھونڈتے ہو؟ اور بوڑھے نابالغ، صاحب التاثیر صاحب حاضل بیت و اشارہ الی بیت اللہ. تاثیر کا مالک تو بیت اللہ کا مالک ہے، اس گھر کا مالک ہے. بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کعبے کا مالک ہے. ساری قوتیں اسی کے پاس، سب تاثیروں کا مالک وہ ہے. ہذا حجر، یہ تو پتھر ہے، اس میں کیا رکھا ہے؟ بس اس میں تو اتنی سی بات ہے کہ ذرا چمکتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو زینت کے لیے آپ لے جائیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کا بوسہ دینے لگے تو بوسہ دینے سے پہلے ذرا دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اعلم انک حجر، میں تو تیرا بوسہ تو دے رہا ہوں لیکن یہ کہیں غلط فہمی نہ ہو کسی کو کہ میں تجھے حاجت روا یا مشکل کشا سمجھتا ہوں. ایک پتھر ہی سمجھتا ہوں تجھے. نہ تو مجھے نفع پہنچا سکتا ہے، نہ تو مجھے نقصان سے بچا سکتا ہے. نفع دینے والا بھی حق تعالی ہے اور نقصان سے بچانے والا بھی رب العالمین ہے. میں تو تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے قائد نے تجھے بوسہ دیا. میں اپنے قائد کی تقلید میں اور اطاعت میں تجھے چومتا ہوں. حجر اسود کو. اور یہاں بقال الطاف حسین حالی مرحوم کے کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ. اتفاق سے اگر کسی قبر کا سائز بڑا ہو جائے تو وہ اچانک مشکل کشا ہو جاتی ہے. قوم بھی پہنچی ہوئی ہے، حاکم بھی پہنچے ہوئے ہیں. فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم
اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. سبحان اللہ. اور یہ بھی وعدہ کر لیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے رب نہیں بنائیں گے انسانوں میں سے. انسانوں میں سے ہم کسی کو وہ حق نہیں دیں گے جو اللہ کا بنتا ہے. کشمیر کے روشن ضمیروں، صرف مسلمانوں میں نہیں پوری انسانیت میں توحید مرکزیت پیدا کر سکتی ہے. توحید. قرآن کریم نے اتحاد کا جو فارمولہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے، تصور توحید میں وفا کا عہد کر لو، تم ایک ہو جاؤ گے. اس لیے کہ توحید کی فطرت میں وحدت ہے اور شرک کی فطرت میں انتشار ہے. جس جماعت میں، جس خاندان میں، جس قوم میں توحید کا تصور بیدار ہوگا وہاں اتحاد ہی اتحاد ہوگا. اور جس جماعت میں، جس خاندان میں، جس قوم میں شرک کے جراثیم آئیں گے انتشار ہی انتشار. اللہ آپ کو سعودی عرب لے جائے، وہاں دیکھ لیجئے گا انسانی نقطہ نظر سے خطائیں اور کوتاہیاں ملیں گی. میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں سارے فرشتے رہتے ہیں، مانتا ہوں انسانی نقطہ نظر سے خطائیں ملیں گی، کوتاہیاں ملیں گی، لیکن مذہب کے حوالے سے انتشار نہیں ملے گا، دین کے حوالے سے انتشار نہیں ملے گا. ایک جیسی اذان، ایک جیسی نماز، سب کھڑے ہوئے ہیں ایک ہی معبود کے حضور. تمام مساجد میں ایک ہی وقت میں تقریباً نماز ہوتی ہے. میرے عزیز دوستو، قرآن کریم نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سبحان اللہ. وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً سبحان اللہ. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہ اللہ کی رسی کیا ہوتی ہے؟ ہاں یہ ہے نا بات. دین اسلام میں تو بہت سی باتیں ہیں، اس میں تو بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اچھا، قرآن کی ایک عادت ہے کہ یہ خود اپنے باز کی اپنے ہی باز سے تفسیر کرتا ہوں. دوسرے مقام پہ فرمایا إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا سبحان اللہ. فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. سبحان اللہ. مجھ تک پہنچنا ہے تو صراط مستقیم پر آ جاؤ اور اسی پر ہی ڈیپینڈ کرو، اسی پر ہی انحصار کرو، ادھر ادھر نہ بھٹکو ورنہ ٹوٹ جاؤ گے. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. توحید ہی صراط مستقیم ہے. اللہ سے وفا کرنے والے ہی صراط مستقیم پر کاربند ہوا کرتے ہیں. توحید جوڑتی ہے اور شرک توڑتا ہے. میں وثوق سے کہتا ہوں عزیز دوستو، پاکستان اور آزاد کشمیر میں شرک و بدعت کے اڈوں کو اگر ختم کر دیا جائے تو یہاں کی مٹی سونا بن جائے.
الفم باللہ، پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اگر یہاں کے شرک و بدعت کے حدوں کو ختم کر دیا جائے تو آسمان موتی برسائے، زمین سونا اگلے، لیکن یہاں کے حکمران نہیں ہونے دیں گے، شرک و بدعت کے حدوں کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ صرف یہ نہیں کہ ختم نہیں ہونے دیں گے، بلکہ خود وہاں جایا کرتے ہیں، ان کی اہمیت بڑھانے کے لیے پروٹوکول کو ایک طرف رکھ کے وہاں جایا کرتے ہیں تاکہ ان کی اہمیت بڑھے۔ کیونکہ اگر یہاں شرک و بدعت کے حدیں ختم ہو جائیں تو قوم موحد بن جائے، اور جب موحد بن جائے گی تو پھر ایک ہو جائے گی، اور جب قوم ایک ہو جائے گی تو پھر قرآن و سنت کا دستور لائے گی اور برطانیہ کے دستور کا خاتمہ ہوگا، اور یہ کبھی نہیں چاہیں گے، یہ رسک کبھی نہیں لے سکتے۔ 42 سال ہو گئے، ابھی تک برطانوی قانون کی لعنت سے ہماری دل و خلاصی نہ ہو سکی۔ پتہ نہیں کون سی خوبی ہے اس میں، اس کو یوں چپکا رکھا ہے اپنے ساتھ، ایسے اپنا رکھا ہے جیسے آباء و اجداد کا کوئی موروثی صحیفہ۔ بس صرف اتنی مہربانی کر دیتے ہیں کہ ایک دو بات اسلام کی بھی اس میں ٹھوس دیتے ہیں۔ خدا را مجھے بتائیے، اگر ناپاک پانی میں دودھ ڈالا جائے، گٹر میں دودھ ڈالا جائے تو گٹر دودھ بن جائے گا یا دودھ گٹر بن جائے گا؟ سوچ کر گٹر میں اگر کوئی دودھ ڈال دے تو گٹر دودھ بن جائے گا یا دودھ گٹر بن جائے گا؟ برطانیہ کے قانون کا خاتمہ نہیں کرتے، وہ باقی ہے، بس کبھی کچھ کر دیا کبھی کچھ کر دیا، مذہبی حلقوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اور ان کے جو نمک خار ملا ہیں وہ پھر اس کی اشاعت کرتے ہیں، دیکھو جی یہ بھی کر دیا اور وہ بھی کر دیا، اور کیا چاہتے ہو؟ یہ جنس بھی ہر دور میں ہوتی ہے۔ اکبر کے دربار میں اللہ اکبر، اور وہ ایسے ویسے ملا بھی نہیں تھے کم بخت، ان کے علمی مقام کا یہ عالم ہے کہ سب سے بڑا جو درباری خوشامدی تھا فیضی ابو الفضل، تفسیر لکھی ہے قرآن کریم کی اتنی موٹی، نقطے والا حرف ایک بھی نہیں آنے دیا، غیر منقوط حروف پر مشتمل ہے وہ تفسیر سواطع الالہام، نام میں بھی نقطے والا حرف نہیں ہے، سین واو الف تا عین الف لام ہا، وہ دو چشمی ہا، الف میم، سواطع الالہام۔ قرآن کریم کے متن کے علاوہ اس کے جتنے بھی تفسیری نکات ہیں وہ سب غیر منقوط حروف پر مشتمل ہیں۔ اتنے بڑے عالم لیکن اتنے بڑے بے ضمیر کہ اکبر کے دربار میں جب آتے تھے تو السلام علیکم نہیں کہتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرش پہ اللہ ہے، فرش پہ اکبر ہے، باقی اللہ اللہ ہے، خیر صلی اللہ ہے، اللہ اکبر۔ اور اکبر جب ان سے کہتا کہ علامہ صاحب میرا خیال یہ ہے کہ مسجد میں اور مندر میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف ٹائٹل کا فرق ہے، ہم رحمان کہتے ہیں وہ رام رام کہتے ہیں، تو یہ کہتے تھے جی بے شک کوئی فرق نہیں، بے شک کوئی فرق نہیں۔ یہ جب دین اکبری تیار ہو رہا تھا، وہ کہتا تھا میرا خیال یہ ہے کہ ہندو کے گھر میں مسلمان لڑکی جا سکتی ہے بیوی کی حیثیت سے، آخر وہ بھی تو آدم کی اولاد ہے، ہم سب نبی کی اولاد ہیں، وہ بھی نبی کی اولاد ہے، یہ تو تقسیم بعد میں ہوئی کہ ہم مسلمان کہلائے وہ ہندو کہلائے، تو مسلمان کی بچی ہندو کے گھر میں بیوی بن کر جا سکتی ہے نا؟ یہ کہتے بے شک آپ جو فرما رہے ہیں جا سکتے۔
سوال یہ ہے کہ تعظیماً میرے سامنے جھکنا کوئی بری بات تو نہیں ہے. یہ کہتے تھے جی جھکنا بری بات کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے ہم جھکتے ہیں, دور سے آتے ہوئے یوں جھک جھک کے آتے. تو یہ نئی بات نہیں ہے, یہ تبرکات پرانے ہیں. لیکن جس نے جابر سلطان سے آنکھیں چار کر کے انکار کر دیا جھکنے کے لیے اور دین اکبری کو تسلیم کرنے سے, انہیں پسے دیوار زندہ پھینک دیا گیا, جیل میں ڈال دیا گیا. جہانگیر دربار میں بیٹھ کر کہتا ہے مولوی کو اگر میں جھکا نہ سکا تو تاریخ ہمیں معاف تو نہیں کرے گی کہ ایک مولوی کو بھی ہم نہ جھکا سکے, اتنے کمزور تھے. کوئی پرپوزل دو, کوئی تجویز دو. تو درباریوں نے تجویز دی. کہنے لگے سر بڑی اچھی تجویز آئی ہے, ویسے تو وہ جھکتا نہیں, آدمی بڑا سخت ہے. آپ ایسا کریں کہ اپنے دربار کے سامنے ایک دیوار بنا لیں, نچلے حصے میں اس کو ونڈو لگائیں, کھڑکی لگائیں, اور مجدد کو اسی سے گزار کر اپنے دربار میں بلائیں. جب اس سے گزرے گا تو سر جھکا کے ہی گزرے گا نا, فتویٰ ہم دے دیں گے کہ سجدہ ہو گئے. فتویٰ تیار ہے. بڑی پسند آئی اسے یہ بات. سامنے دیوار بنائی اس نے اپنے دربار کے, نچلے حصے میں اس کے کھڑکی لگائی, اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو جولانوں میں جکڑ کر ہتکڑیاں پہنا کر جب جیل سے لایا گیا, دیوار کے پاس آئے, کھڑکی دیکھ کر سارا پلان سمجھ گئے. سر گزارنے کے بجائے بیٹھ کر پہلے دونوں پاؤں گزار رہے اور پھر سر نکال کر کھڑے ہو گئے. اقبال نے کہا نا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمانے لگے اگر تو مجھ پہ مفرور ہونے کا الزام نہ لگاتا تو میں یہ پاؤں کا آئینہ دکھانے کے لیے بھی تیرے پاس نہ آتا. تو اتنا بھی قیمتی نہیں کہ میں تجھے پاؤں کا آئینہ دکھاتا پھروں. یہ اسی کی امانت ہے, اسی کے آگے جھکے گا. یہ کسی بول و براز کے مجسمے کے آگے نہیں جھکے گا. جھکا سکتے ہو, جتنوں کو جھکا سکتے ہو جھکا لو, لیکن مجدد نہیں جھکے گا. سچائی کے علمبرداروں کی تعداد ہر دور میں کم ہوتی ہے, لیکن ہوتے ضرور ہیں. میرے عزیز دوستو, میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, اسلام اپنے مزاج کے لحاظ سے امن پسند دین ہے, لیکن یہ بہادر بھی ہے. اگر کوئی اس کی شرافت کو کمزوری سمجھتا ہے تو پھر اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں شریف ضرور ہوں لیکن بزدل نہیں, کمزور نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ روم کا بادشاہ عالمی عیسائی قوتوں کو یکجا کر کے مرکز اسلام پر یلغار کرنا چاہتا ہے, تو اپنے رضاکاروں کو دفاعی محاذ پر تیاری کا حکم دیا. یہ ہجرت کا جو نواں سال ہے, ابتلاء و آزمائش کا سال ہے. جیش عسرہ بھی کہا گیا اسی غزوے کو, غزوہ تبوک کو جیش عسرہ بھی کہا گیا ہے. تنگی کا محاذ, تنگی کی جدوجہد. مسلمان تقریباً افلاس سے گزر رہے تھے, شدید گرمی کا موسم تھا اور کھجوروں کی فصل تیار تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحن مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعوت دی. صحن مسجد نبوی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے دل نواز گونجی, مسلمانوں اللہ جو دینے کا عادی ہے وہ آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے تو جو لا سکتے ہو لاؤ. اور آزاد کشمیر کے دوستوں, اصحاب رسول سے بہتر اس راز کو کوئی نہیں سمجھتا کہ اللہ جب اپنے بندوں سے کچھ لیتا ہے تو وہ اس کی ضرورت نہیں, شفقت ہوتی. سبحان اللہ. اللہ کسی کا محتاج نہیں, سب اس کے محتاج ہیں. فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ ماشاء اللہ. واللہ هو الغنی الحمید.
یہ ناس پر جو الاسلام ہے عالمگیر ہے. اے تمام انسانوں، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اور وہ غنی و حمید ہے. تم مانگنے والے ہو، وہ دینے والا ہے. تم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہو، وہ دیتا ہوا اچھا لگتا ہے. آج بھی تمہارا زیور، کبریائی اس کی پہچان. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس راز کو سمجھتے ہیں کہ وہ جب اپنے بندوں سے کچھ لیتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، شفقت ہوتی ہے. دیکھیے نا جی، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا دکان سے شام کو جب باپ اپنے گھر آتا ہے تو اپنے چھوٹے بچے کے لیے کوئی مٹھائی، ٹافیاں، چاکلیٹ یا بسکٹ لے آتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے بیٹے کے ہاتھ پر مٹھائی، بسکٹ یا ٹافیاں رکھنے کے بعد وہ باپ مانگنے لگتا ہے. یہ ضرورتاً مانگ رہا ہے یا شفقتاً؟ لایا ہی اپنے بچے کے لیے، ضرورت تو نہ ہوئی، لیکن مانگتا اس لیے ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے یہ مٹھائی اچھی لگتی ہے یا میں اچھا لگتا ہوں. اللہ بھی اپنے بندوں کو جب نعمتیں عطا کرتا ہے تو کبھی کبھی مانگ لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے یہ نعمتیں اچھی لگتی ہیں یا میں اچھا لگتا ہوں. اپنے باپ کی دی ہوئی مٹھائی یا کوئی گفٹ کوئی سعادت مند بیٹا اگر دوبارہ اپنے باپ کے ہاتھ پہ رکھ دے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو اتنا پیار نہیں دے سکتا جتنا رب العالمین اپنے بندے کو شفقتوں سے نوازتے ہیں، جو اس کی عطا کردہ نعمتیں اس کے حکم پر واپس دیتے. جبھی تو فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. حد ہو گئی اللہ کی شفقت. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. تم میں سے ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اچھا، قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی مظفر آباد کے دوستو، تو یہودیوں نے تانا دیا کہ لو مسلمانوں کا اللہ تو فقیر ہو گیا ہے، قرضے مانگتا ہے. ایک جلسہ ہو رہا تھا یہودیوں کا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا. یہودیوں کا ایک لیڈر تقریر کر رہا تھا، اس نے دیکھا مکتب مصطفی کا ایک نمائندہ کردار جا رہا ہے ابو بکر صدیق، تو اس نے یہ تانا زنی کی. کہنے لگا ہم تو خود بھی غنی ہیں، ہمارا اللہ بھی غنی ہے، مسلمان خود بھی فقیر ہیں، ان کا اللہ بھی فقیر ہے، قرضے مانگتا. اس کا خیال یہ تھا کہ ابو بکر سنے گا، دل دکھے گا اس کا اور کڑتا ہوا چلا جائے گا. لیکن صدیق اکبر نے جب یہ سنا رضی اللہ تعالی عنہ تو آگے بڑھنے کے بجائے واپس پلٹے اور ایک ایسا بھرپور تھپڑ اٹھا کے اس یہودی کو رسید کیا. اس کے چہرے پہ ایسا دو ٹوک تھپڑ مارا کہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح دور جا پڑا کمبا. باقی جتنے یہودی بیٹھے تھے صورتحال کی نزاکت کو دیکھ کر بھاگے، اور وہ مضروب یہودی پڑا کنکھیوں سے دیکھتا رہا کہ کھڑا ہے یا چلا گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر انتظار کرتے کھڑے رہے کہ اٹھے تو اس کی خدمت میں دو چار تھپڑ اور پیش کر کے ثواب دارین حاصل کروں، لیکن وہ ایک تھپڑ ہی اتنا مفید اور کارگر تھا کہ وہ اٹھ نہ سکا. میں کہا کرتا ہوں عزیز دوستو، شریف کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو ساری قضائیں ادا ہو جاتی ہیں. شریف روز روز نہیں ڈینگے مارتا اور نہ بڑکے مارتا ہے، نہ آستینے چڑھاتا ہے. پانی کی فطرت ہے، یہ جتنا گہرا ہو اتنا خاموش ہوتا ہے، جہاں چھوٹا ہو وہاں چیختا ہے.
آج ہم چلے آئے نا جی دریائے، یا آپ کا جو جا رہا ہے دریائے جہلم، تو بڑے منظر دیکھتا ہے میں یہی، جہاں گہرا ہے وہاں سکون سے کھڑا ہے، اور جہاں سلائڈنگ ہوئی پہاڑ گرے تو وہاں چیخ رہا ہے۔ کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر انتظار کے بعد چلے گئے، اور جب یہودی نے دیکھا کہ مطلع صاف ہے تو اٹھا، چیختا چلاتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، استغاثہ دائر کر دیا، کہنے لگا محمد تیرے ابو بکر نے مجھے مارا ہے، اور چہرہ دکھایا جس پر ابو بکر صدیق کی انگلیاں چھپی ہوئی تھی، پرنٹ ہو گئی تھی۔ یہ دیکھیے میرا حال کر دیا، مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارنے والے کو پہچانا تھا، تم ابو بکر کا نام لیتے ہو، کہیں وہ عمر تو نہیں تھا؟ یہ اس لیے وضاحت چاہیے کہ ایسی کاروائیاں اکثر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوا کرتی، لیکن اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں پہچانتا ہوں، آپ بلا لیجیے، ان کے سامنے ساری رودات سناؤں گا۔ طلبی ہو گئی بارگاہ انسان اپنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور جناب صدیق اکبر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اس یہودی کو پھر کھڑا ہوا پایا تو آنکھیں سرخ، پھر جلال ٹپک آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا آپ نے اسے مارا ہے؟ عرض کیا ہاں اللہ کے رسول مارا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو بقیہ قسطیں بھی پوری کر دوں۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ تو صبر و حوصلے سے جانے پہچانے جاتے ہیں، یہ میں کیا سن رہا ہوں آج، آپ کی تو یہ پہچان نہیں ہے۔ فرمایا ہاں اللہ کے رسول میں صبر سے کام لیتا ہوں، اگر کوئی میری ذات کو گالی دے، میں صبر سے کام لیتا ہوں اگر کوئی میرے خاندان کو گالی دے دے، یہاں تک کہ میری بیٹی پر بھی کوئی بہتان تراشی کرے تو چار دیواری میں گھر کے بیٹھ کے رو لیتا ہوں۔ لیکن جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرے تو پھر ابو بکر سے یہ توقع نہ کی جائے کہ میں صبر و حوصلے سے کام لوں گا۔ اور اس نے، میں گزر رہا تھا، اللہ کی شان میں ایسا جملہ کہا کہ اگر وہ سن کر میں چپ رہتا تو میرا ایمان خطرے میں تھا، میری عاقبت خطرے میں تھی۔ وہ ساری بات دہرا دی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے پوچھا کیا تم نے خدا کی شان میں یہ جملہ کہا کہ وہ فقیر ہو گیا ہے، قرضے مانگتا ہے؟ وہ کمبخت وہیں مکر گیا، تکیہ تو روز اول سے ڈھال ہے ان کی۔ کہنے لگا نہیں اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، میں نے نہیں کہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، کمبخت منہ پہ مکر گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ کے الزام کا وہ انکار کرتا ہے، قانون شہادت کا تقاضا ہے کہ تم گواہ پیش کرو کہ آپ کے علاوہ کسی اور نے بھی اس کی زبان سے یہ جملہ سنا ہو۔ یہ نہیں کہا کہ ایک یہودی کے مقابلے میں میرے یار غار کا موقف صحیح ہے، یہاں گواہی کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ مساوات محمدی ہے دوستو، مساوات محمدی یہ نہیں ہے کہ اگر ایک کی آنکھ نہ ہو تو باقی سب کی ایک ایک آنکھ نکال کے بیلنس برابر کر دو۔ یہ مساوات محمدی نہیں ہے کہ اگر ایک کی ٹانگ نہ ہو تو باقی سب کی ایک ایک ٹانگ توڑ کے سب کو برابر کر دو۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ سب سیاسی چکر بازیاں ہیں۔ اسلام میں مساوات کا تصور یہ ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی اپنا جرم کرے تو غصہ آتا نہیں اور کوئی اور جرم کرے تو غصہ رکتا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گواہ پیش کرو۔ عرض کیا اللہ کے رسول میں اکیلا تھا، گواہ کہاں سے لاؤں؟ ان میں سے کوئی میرے حق میں گواہی دے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سنجیدہ نگاہوں سے اپنے یار غار کو دیکھا۔ پیغمبر کی خاموش نگاہیں کہہ رہی تھی گواہی ضروری ہے ابو بکر، اگر تم گواہی پیش نہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ میں
یہودی کو یہ حق دوں کہ وہ تیرے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے جواباً تجھے تھپڑ مارے. اور یہی وہ موڑ تھا کشمیر کے روشن ضمیروں جب عرش بنی پہ فیصلہ ہو گیا. آج ابو بکر کی حمایت میں فرش والوں میں سے کوئی گواہی دینے والا نہیں تو عرش والا گواہی دے گا. قرآن آیا فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. سبحان اللہ. بالیقین اللہ نے سنی ہے ان لوگوں کی بات جو یہ کہتے پائے گئے کہ ہم غنی ہیں اللہ فقیر ہے. سنکتب ما قالوا، اور یہ بات سنی سنائی ہوا میں اڑ جانے والی بات نہیں، یہ تو ریکارڈ میں لکھی جانے والی بات ہے. زبان حال سے قرآن پاک نے فرما دیا رب العالمین نے میرے پیغمبر یہ ماضی قریب ہے جب ساری دنیا تیرے موقف کا انکار کر رہی تھی، اسی ابو بکر نے ہی تو اقرار کیا. سبحان اللہ. جب ہر طرف سے تیری دشمنی اور عداوت کے طوفان چل رہے تھے، ابو بکر نے ہی تو دوستی کا حق ادا کر دیا. سبحان اللہ. جب زمانے میں فیصلہ کر لیا تھا تیرے سوشل بائیکاٹ کا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، سبحان اللہ. تو اسی ابو بکر نے ہی تو اپنا سب کچھ تیرے قدموں پہ قربان کر دیا. سبحان اللہ. آج ہم تیرے وفادار، آج ہم تیرے یار غار کی وفاؤں کا صلہ دیتے ہوئے گواہی دیتے ہیں کہ تیرا یار سچا ہے. صدیق تو کہتے ہی اسی کو ہے جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو. سبحان اللہ. خیر یہ ضمنی بات تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. اللہ جو ہمیشہ دینے کا عادی ہے وہ آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے تو لاؤ. اچھا یہاں ایک بات ملحوظ رہے کہ رومی بادشاہ کے انفارمر بھی آئے ہوئے تھے، جاسوس. ہرقل نے اپنے جاسوس بھیجے تھے کہ تم جاؤ مدینے میں، ہم نے جو حملے کا چیلنج کیا ہے مسلمانوں کو اس کا ری ایکشن دیکھ کے آؤ، مدینہ میں رد عمل کیا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترغیب پر صحابہ کرام نے وہ قربانی دی. فاروق اعظم نے اپنے مال و متاع کا نصف حصہ پیش کیا. عثمان ابن عفان نے اس قدر اثار کیا کہ غزوہ تبوک کے کل اخراجات کی 1/3 صرف عثمان نے پوری کر دی. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو گھر میں چھوڑا ہی کچھ نہیں. سبحان اللہ. جو کچھ تھا رسول اللہ کے قدموں میں پیش کر دیا. ایک خاتون اپنا شیر خوار بچہ لائی، کہنے لگی اللہ کے رسول یہ میری متاع قلب و جگر ہے، اسے قبول کیجیے. فرمایا ہم اس معصوم کو کیا کریں گے؟ یہ کیا کرے گا میدان جنگ میں؟ نہ تیر چلا سکتا ہے نہ تلوار چلا سکتا ہے. وہ خاتون کہنے لگی اللہ کے رسول یہ مجھے بھی پتا ہے، نہ یہ تیر چلا سکتا ہے نہ تلوار چلا سکتا ہے. میں اسے تیر و تلوار چلانے کے لیے نہیں، تیر و تلوار کھانے کے لیے لائی ہوں. سبحان اللہ. جب آپ پر تیر برسائے جائیں، جب آپ پر تلواریں چلائی جائیں تو میرے بیٹے کو ڈیفنس شیلڈ کے طور پر سامنے رکھا جائے کہ سارے زخم اسے پہنچیں، کوئی تیر آپ تک نہ پہنچنے پائے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیں، اللہ تیرے بچے کی عمر دراز کرے، اسے مجاہد بنائے. ہرقل کے انفارمرز، رومی بادشاہ کے جاسوسوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بھاگے. اپنے بادشاہ سے جا کے کہا سر ارادہ ملتوی کیجیے، ٹکرانے کی غلطی نہ کیجیے گا. ہرقل نے پوچھا کیوں؟ ان کے پاس ساز و سامان زیادہ ہے. انہوں نے کہا نہیں ساز و سامان زیادہ نہیں. کہا پھر لشکر زیادہ ہے؟ کہا یہ بات بھی نہیں. کہا پھر ہم کیوں ارادہ ملتوی کریں؟ اس کے جاسوسوں نے کہا لشکر بھی آپ کے پاس زیادہ ہے، جنگی ساز و سامان بھی آپ کے پاس بے پناہ ہے، مالی وسائل بھی آپ کے پاس زیادہ ہیں، مادی قوت بھی آپ کے پاس زیادہ ہے، لیکن جو اسپرٹ جو جذبہ ہم وہاں دیکھ کے آئے ہیں مت پوچھیے.
ہم نے لیڈر بھی بہت دیکھے ہیں، ورکر بھی بہت دیکھے ہیں، لیکن آج تک ہماری نگاہوں نے محمد جیسا لیڈر نہیں دیکھا اور صحابہ جیسے ورکر نہیں دیکھے۔ سبحان اللہ۔ وہ تو اپنے قائد کے ادنا اشارے پر سب کچھ قربان کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ مقابلہ تو ان سے کیا جائے جو موت سے ڈرتے ہوں۔ صحابہ کو تو ہم دیکھ کے آئے ہیں، وہ موت سے نہیں ڈرتے، موت ان سے ڈرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف یہ سن کر اس نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ رومی بادشاہ نے میدان میں آنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ارادہ فرما چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری مکمل کی اور روانگی کا اعلان کیا۔ اس موقع پر منافقین نے دل کے بیماروں نے کارروائی ڈالی۔ دشمن کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، کچھ اوروں کی فصل بھی تیار ہے۔ جہاد اچھی چیز ہے، جہاد اچھی چیز ہے، لیکن بہرحال ہمارے بھی تو کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ یہ جو بہرحال ہے نا، جو بہرحال ہمارے بھی تو کچھ حالات ہوتے ہیں۔ جہاد تو اچھی چیز ہے۔ انہوں نے چاہا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست کریں۔ رب العالمین نے زہر کا تریاق نازل فرمائے، ارشاد ہوا الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ نہ دینے سے میرے پیغمبر کا مشن ناکام ہو جائے گا تو یہ صحیح نہیں۔ نہ میں کسی کا محتاج ہوں، نہ میرا دین کسی کا محتاج ہے، نہ میں نے اپنے رسول کو کسی کا محتاج بنایا ہے۔ میں تو وہ بے نیاز ہوں، جب چاہوں تو ایک فرد سے لشکروں کا کام لے لیتا ہوں، جب میں چاہوں تو پرندوں سے لشکروں کا کام لے لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہجرت کی شب طاغوتی قوتوں نے فیصلہ کیا تھا حق کی شمع بجھانے کا، لیکن میں نے اپنے رسول کو ایک سپاہی مہیا کیا، ایک رضاکار مہیا کیا۔ لاکھوں کروڑوں افراد پر مشتمل لشکر بھی امریکہ ہوتا تو شاید اتنا کام نہ کر سکتا جو تنہا رفیق رسالت ابو بکر صدیق کی وفاؤں نے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ منافقین بیٹھ گئے۔ قرآن کہتا ہے فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم وقالوا لا تنفروا فی الحر۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم نے فرمایا نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ منافقین نے تو ساتھ نہ دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سپاہیوں سمیت روانہ ہو گئے، لیکن 3 مخلص مسلمان بھی یہ سوچتے ہوئے بیٹھے رہے کہ ابھی چلتے ہیں، شام کو چلیں گے، صبح روانہ ہو جائیں گے۔ تیز رفتار گھوڑے ہیں ہمارے پاس، لشکر تو ضعیفوں کا خیال کر کے چلتا ہے، سست رفتاری سے چلتا ہے، ہمارے پاس تیز رفتار گھوڑے ہیں، ہم تو آنن فانن لشکر کو پا لیں گے، پھر وہاں میدان میں پہنچ کے بھی فیلڈنگ ہوگی، تیاریاں ہوں گی، ہم پہنچ جائیں گے۔ ہلال ابن امیہ، مرارہ بن ربی اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم، یہ بدری مجاہد کعب بن مالک رضی اللہ تعالی۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، دشمنوں نے میدان میں آنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تبوک پہ پہنچے بغیر کسی قابل ذکر مزاحمت کے۔ مقامی آبادی کے عیسائیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند شرائط پر مصالحت کر لی۔
اور کم وقت میں فتح و کامرانی کے پرچم لہراتے ہوئے واپس مدینہ تشریف لے آئے. صحن مسجد نبوی میں پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور جو لوگ رہ گئے تھے جنہوں نے ساتھ نہ دیا تھا ان سب کو طلب فرمایا کہ آؤ اور اپنا اپنا عذر بیان کرو کہ تم نے ساتھ کیوں نہ دیا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں بھی اپنے دونوں ساتھیوں سمیت آیا اور منافقین بھی آئے. اللہ کے رسول کے سامنے منافقین نے گھر گھر کے وہ کہانیاں سنائی کہ میں حیران ہو گیا. کسی نے کہا میرا سر میں درد تھا, کسی نے کہا مجھے شدید بخار تھا, کسی نے کہا میری آنکھیں دکھتی تھیں, کسی نے کہا میرا بیٹا بیمار تھا, کسی نے کہا میری بیوی بیمار تھی, کسی نے کہا میری نانی مر گئی تھی. گھر گھر کے کہانیاں سنائی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ ان کی باتیں سنتے رہے چپ کر کے. فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی کوئی کہانی گھڑ لوں. قادر الکلامی اور خطابت تو میرے گھر کی بھی کنیز تھی, میں بھی کوئی کہانی لچھے دار گھڑ لوں. لیکن الحمدللہ میرے ضمیر نے ٹھیک وقت پر مجھے گائیڈ کیا, ٹھیک وقت پہ میری رہنمائی کی. کس کے سامنے جھوٹ بولو گے؟ جس کا سینہ محبت وحی ہے. اگر تم نے جھوٹ بولا تو وحی کی روشنی تیرے جھوٹ کا پردہ چاک کر دے گی. اغیار کی باتیں سن کر برداشت کی جا سکتی ہیں لیکن اپنوں کا جھوٹ برداشت نہیں ہوا کرتا. دوستی میں جھوٹ پاپ ہے, دوستی میں جھوٹ عیب ہے. میرے ضمیر نے رہنمائی کی, سچ بولو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک کی طرف دیکھا, تم بھی رہ گئے, کیا ہوا میاں؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں, یہ میرا بھائی ہلال اور میرا بھائی مرارہ, ہم تینوں الحمدللہ ہماری صحت بھی ٹھیک تھی, ہمارے پاس اخراجات کے لیے رقم بھی تھی کہ ہم بچوں کو خرچہ دے جائیں, ہمارے پاس فرصت بھی تھی اور سواری کے لیے گھوڑے بھی تھے. بس بات صرف اتنی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہوئے بیٹھے رہے کہ آج چلتے ہیں, کل چلتے ہیں, صبح چلتے ہیں, شام چلتے ہیں, تیز رفتاری کے ساتھ ہم آپ کو پا لیں گے. لیکن ہمیں تو اتنا معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ اتنے کم وقت میں واپس تشریف لے آئیں گے. یہ ایک انسانی کوتاہی ہے ہم سے ہوئی, ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے, بلکہ اس کی جو بھی سزا ہو ہم اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں اور اس کے رسول کی عدالت میں پیش کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فقد صدق, میرے دوست نے سچ کہہ دیا. تو کون فرمایا کعب اب اٹھو حتی یقضی اللہ فیک, یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں فیصلہ صادر فرمائے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تا حکم ثانی ان سے گفتگو, بولنا, معاملات سب کچھ ختم کر دو, ترک موالات کر دو, کمپلیٹ سوشل بائیکاٹ, یہاں تک کہ ان کے سلام کا بھی کوئی جواب نہ دے. میں نے تقریباً 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں جو محنت کی ہے اب اس کے ہدف کے قریب آ گیا ہوں. میں اپنی گفتگو کا خلاصے کے قریب آ گیا ہوں. میرا ٹارگٹ بالکل قریب ہے کہ جن سے سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے کون سی خطا ہوئی؟ صرف جہاد کی مہم میں ذرا سی کوتاہی, اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے. جہاد کی مہم میں ذرا سی کوتاہی, اور کن سے؟ بدری, جن کے متعلق رب العالمین نے فرمایا اعملوا ما شئتم, جاؤ آج کے بعد تم بے فکر ہو کے رہو, میں تمہیں جہنم کے راستے پہ نہیں جانے دوں گا. میں ترجمہ یوں کرتا ہوں حضرت, اگر آپ معاف کریں, انی قد غفرت لکم, جاؤ آج کے بعد میں تمہیں جہنم کے راستے پہ نہیں چلنے دوں گا. میں نے ذمہ داری لے لی ہے کہ تمہیں جنت میں پہنچاؤں گا. اب بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ فریڈم دے دیا کہ چوریاں کرو, ڈاکے لگاؤ, غیبت کرو, جھوٹ بولو, لیکن جنت نہیں بھیجوں گا. نہ, یہ فریڈم نہیں, ووٹ آف کانفیڈنس ہے. فرمایا آج کے بعد میں تمہیں جہنم کے راستے پہ نہیں چلنے دوں گا, یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں جنت میں بھیجوں گا. ان سے ذرا سی کوتاہی ہوئی جہاد کی مہم میں جانے سے, جس کے نتیجے میں حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں
حلقہ رسالت سے میں باہر نکلا تو دنیا بدلی ہوئی تھی، ہر چہرہ اجنبی. قرآن پاک نے فرمایا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجا من اللہ سبحان اللہ وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ. سبحان اللہ. بچوں نے بھی بولنا چھوڑ دیا، بیویوں نے بھی بولنا چھوڑ دیا، عزیزوں رشتہ داروں نے بھی گفتگو بند کر دی. فرماتے ہیں ایک دن مدینہ کے بازار میں ایک قبطی آئے، پکار پکار کر کہہ رہا تھا من یدل علی کعب بن مالک، من یدل علی کعب بن مالک، کوئی مجھے کعب کا پتہ بتائے. لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، وہ میرے قریب آیا قبطی عیسائی، جیب سے اس نے ایک خط نکالا، کان میں کہنے لگا یہ میرے بادشاہ نے بھیجا ہے، میں شاہ غسان کا نمائندہ ہوں، یہ خط پڑھو اور جواب دو. اس خط میں لکھا تھا کعب بن مالک، میں ترجمہ کرتا ہوں جی پھر وقت بہت ہو جائے. ہم جانتے ہیں کہ تو کتنا قیمتی ورکر ہے، تیرے جیسا ہارڈ ورکر جس لیڈر کو ملے وہ لیڈر تو بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، اور ورکر ہی تو لیڈروں کے پر ہوتے ہیں، اس کے بغیر تو لیڈر اڑ نہیں سکتے. لیکن ہم نے سنا کہ تیرے قائد نے تیرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، تیری خدمات کی کوئی قدر نہیں کی گئی، اور یہاں تک کہ تجھ سے بولنا بھی بند کر دیا گیا. ہم تو ترستے ہیں تم جیسے لوگوں کے لیے، اگر ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تو آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہیں، تمہیں سونے سے تولنے کے لیے تیار ہیں، جو چاہو گے وہی پاؤ گے. یہ پارٹیاں بدلنے کے لیے ایسے ہی دانے پھینکے جاتے ہیں. یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے نا آپ کے یہاں، آج ختم ہو گئی، جاری رہے گی، جاری رہے گی. ہاں یہ چسکا پڑ گیا. آج میرا ایک عزیز کہتا ہے کہ یہاں تو ایسا لگتا تھا کہ جاپان والوں نے جتنی بھی پجیرو گاڑیاں بنائی وہ ساری یہاں آئی ہوئی تھی. میں نے کہا غریب قوم کے غریب نمائندے بیچارے آئے ہوئے، چسکا پڑ گیا ہے جی. لیکن میں نے سنا اب میری قوم بھی بڑی سمجھدار ہو گئی ہے، انہوں نے بھی ووٹ بعوض نوٹ. اللہ آپ کو خوش رکھے یار. ایسے لوگوں کو اگر ووٹ دو نا تو ذرا، آخر آپ کے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی ضروریات، جب انہوں نے بکنا ہی ہے جی. مجھے بتایا ہے بعض دوستوں نے، اب میں علاقے کا نام بھی نہیں لیتا ہوں، علاقے کا نام لوں تو کہیں ان پر قیامت نہ آ جائے، کہ وہاں انہوں نے صاف کہہ دیا ہم آپ کی حب الوطنی کو بھی جانتے ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کیا کریں گے جا کے. اتنے پیسے چاہیے، اگر دے سکتے ہو تو ووٹ تمہیں دیں گے، ورنہ ہوا کھاؤ. ہائے 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 ہائے. جس قوم کی اسمبلی والے، یہ اسمبلی تو کریم آف نیشن ہوا کرتی ہے نا، اسمبلی کے ممبران جس قوم کے بکیں، اس قوم کا کیا حال ہوگا میرے دوستوں. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھتے بھی جا رہے ہیں اور غصے میں کانپتے بھی جا رہے ہیں، اور جب خط پڑھ چکے تو اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا. سامنے اوون جل رہا تھا، تندور جل رہا تھا، اس کے ٹکڑے تندور میں پھینک کر کپتی سے کہا جاؤ اور اپنے 2 ٹکے کے بادشاہ سے کہہ دو کہ کعب نے تیرے خط کا یہ جواب دیا کہ اسے تندور میں پھینک دیا، اور اسے جا کے کہہ دو تیرا یہ خیال تھا کہ ہم امتحان و آزمائش کی اس گھڑی میں پارٹی بدل دیں گے، ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر تیرے پاس چلے آئیں گے. یہ تو ہمارے قائد نے ہم سے بولنا چھوڑا ہے نا، ہم سے گفتگو چھوڑی ہے نا. اگر وہ ہمیں ٹکڑے بھی کر دے، ہمارے جسم کے ریزہ بھی کر دے، تو ہمارے جسم کے ہر ٹکڑے سے محمد کی وفا کے ترانے بلند. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
یہ تعلق بازاری نہیں ہے، یہ نظریاتی اور ضمیر کا تعلق ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی اور خرید نہیں سکتی. اور میں نے آج دن کو بھی کہا، وفا کے راستے پہ چلنا اور استقامت کا مظاہرہ کرنا بہت مشکل تھا. جس نے بھی کہا میرے دل کی بات کہہ دی. فرمایا راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم. راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم. پر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہوئے پچھتائے کم. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ برستی ہوئی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. عرض کی اللہ کی محبوب، اب تو نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ دشمنان اسلام ہم سے توقع کرنے لگے ہیں کہ ہم ان کے پاس چلے جائیں گے. یہ تو کبھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ یہ کبھی نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے رسول، ہم بھی تو انسان ہیں، اتنی کڑی آزمائش، ہمارے حال پہ رحم کیا جائے. اب تو رونے کے لیے ہمارے پاس آنسو بھی نہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی کہ اس کے فیصلے کا انتظار کرو. کہاں فرماتے ہیں کبھی کبھی میرا جی چاہتا تھا کہ پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ جاؤں، بھاری پتھر سینے سے باندھ کر کود جاؤں. لیکن محبوب کی ایک ادا تھی جس نے ہمیں زندہ رہنے کا حوصلہ دیا. پتہ وہ ادا کیا تھی؟ فرماتے ہیں ویسے تو حضور ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے، ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، لیکن جب ہم نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے صحن مسجد نبوی میں تو پھر رحمت عالم یوں ذرا سا ہماری طرف محبت کی نظر سے دیکھ لیا کرتے تھے. بس فرماتے تھے رسول کی اتنی سی نگاہ شفقت ہماری زندگی کا بہانہ بن گئی. بہر تسکین دل نے رکھ لی ہے غنیمت جان کر، وہ جو وقت ناز ایک جنبش تیری ابرو میں تھی. 40 رات 50 راتیں ہو گئی آنسو بہاتے ہوئے. 50 راتوں کے بعد وہ صبح طلوع ہوئی کہ سلا کی پہاڑی سے حضرت کعب فرماتے ہیں میں اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھا رو رہا تھا کہ سلا کی پہاڑی سے کسی پکارنے والے نے کہا کعب مبارک ہو تیری شام غم ختم ہو گئی. فرماتے ہیں میں اس آواز کی طرف لپکا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کون ہے، کہیں کوئی ہمارے زخموں پر نمک پاشی تو نہیں کر رہا. لیکن میں نے اٹھ کے دیکھا تو یہ آواز بلند کرنے والا ابو بکر صدیق تھا. میرے دل نے فیصلہ کیا اگر کوئی اور ہوتا تو شاید میں سوچتا، لیکن یہ تو زبان ہی وہ ہے کہ جس سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں. جلدی سے نیچے اترے مکان کے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دور سے دیکھتے ہی فرمایا کعب مبارک ہو تمہیں. رحمت عالم جس محبت اور شفقت سے آج تیرا نام لے رہے ہیں ہم سب رشک کر رہے ہیں، اے کاش تیری جگہ ہم ہو. فرماتے ہیں میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، میں نے جبہ اتار کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایز اے گفٹ دے دیا اور دوڑتا ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. مجھے دور سے دیکھتے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب آج تم ایسے ہو جیسے ماں نے تجھے آج جنم دیا ہو. فرماتے ہیں رسول اللہ کا چہرہ فرت مسرت میں 14ویں کا چاند بن کر چمک رہا تھا. میرا خیال یہ تھا کہ اللہ نے اپنے رسول کے دل میں القاء کر دی ہے ہمارے متعلق یہ بات کہ ہمیں معاف کر دیا گیا ہے. لیکن پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن کریم کی وہ آیتیں مچل گئی جو ہمارے متعلق نازل ہوئی تھی. فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا فی ساعة العسرة من بعد ما
كاد يزيغ قلوب فريق منهم سبحان الله ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. سبحان الله. اللہ نے رجوع کر لیا اپنے نبی پر، مہاجرین پر، انصار پر. حالانکہ غم تو ان تین کا تھا جن کا تذکرہ بعد میں آیا، وَالثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. لیکن ان تین کی بات بعد میں، ان کے قائد کا تذکرہ پہلے، ان کے بھائی مہاجرین و انصار کا تذکرہ قرآن نے پہلے کیا، سبحان اللہ. یہ بتانے کے لیے کہ اس غم میں وہ تین اتنے افسردہ نہیں تھے جتنا ان کا استاد مغموم تھا. سبحان اللہ. اس دکھ میں وہ تین اتنے مبتلا نہیں تھے جتنے ان کے بھائی مہاجرین و انصار تھے. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے آپ سے کہ اپنے بھائیوں مسلمانوں کو غموں اور دکھوں میں اکیلا نہ چھوڑ دیا کرو. مسلمان چاہے کشمیر میں رہتا ہو، پاکستان میں رہتا ہو، انڈیا میں رہتا ہو، بنگلہ دیش میں رہتا ہو، یورپ کے کسی ملک میں رہتا ہو، یا مڈل ایسٹ میں رہتا ہو، یا ویسٹ انڈیز کے جزائر میں رہتا ہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہو، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھو گے تو بات بنے گی. اس کے غم کو اپنے دل میں محسوس کرو گے تو بات بنے گی. اپنی خوشیاں بھی بانٹ لو اور اپنے بھائیوں کے غم بھی شیئر کر لو، تب بات بنے گی. پھر قرآن کریم کا میسج یہ ہے، ڈسپلن. قائد کے حکم پر تمام صحابہ کرام نے، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، مردوں سے عورتوں تک، سب نے عمل کیا. اور تیسرا میسج اسی حوالے سے قرآن کریم آپ کو یہ دینا چاہتا ہے کہ جہاد کی مہم پر بدری صحابہ سے بھی اگر ذرا سی کوتاہی ہو جائے تو اتنی سخت سزا ملتی ہے. آپ سوچئے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا، ہمارا کیا حشر ہوگا. آج افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ محتاج بیان نہیں. آپ کے پڑوس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ محتاج بیان نہیں. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں یہاں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں جوش میں ہوش بحال رکھنا چاہتا ہوں. میرا یہ ذوق نہیں ہے کہ جوش میں سب کچھ کہہ دیا جائے. ہوش ضروری ہے. میں نے آج دھیر کوٹ میں بھی کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، اسمبلی ہال بھی قریب ہے، یار لوگوں نے آج نئی وزارت کا جشن بھی منایا ہوگا، لیکن میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ پھولوں کے سیج پر نہیں آ رہے، آپ کانٹوں کے سفر میں آ رہے ہیں. میں کشمیر کو پہلے بھی جانتا ہوں، 25 سال ہو گئے مجھے اس سرزمین پر. آپ کشمیری ہونے کے باوجود کشمیر کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں. آپ سمجھے کہ نہیں؟ مظفر آباد سے درا حاجی پیر کنٹھی تک اور کوٹلی میرپور تک اور آپ کا بانڈیا بازپور کہوٹا تک اور ادھر یہ آپ کے چناری، ایک ایک گاؤں اور ایک ایک بستی میں جا کر میں نے اس قوم کے مزاج کا مطالعہ کیا ہے. اب بھی میں وزٹ کر چکا ہوں. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کشمیر کا مسلمان سخت بے قرار ہے.
اپنی قیادت کی کہہ مکرنیوں سے، قول و عمل کے تضاد سے، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، سخت بے قرار ہے اس وقت کشمیر کا مسلمان۔ چلیے، جو حضرات جا رہے ہیں، جو کام ان سے نہیں ہو سکا آپ کر لیجئے۔ آپ کشمیر کے جہاد کی قیادت کیجئے، انشاءاللہ اس سرزمین کا بچہ بچہ قربانی کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ میں بغیر کسی جذبات کے انتہائی متانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس قوم کا بچہ بچہ قربانی کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ آپ حضرات جس خلوص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ تشریف لائے، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور اس گرمی میں، شدید حبس میں اتنی دیر تک آپ نے میری تھکی ہوئی باتیں سنی۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت و سربلندی نصیب فرمائے۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما۔ مسلمان جہاں کہیں مجبور ہیں، مقہور ہیں، مظلوم ہیں، ان کی دستگیری فرما۔ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی اے اللہ مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ جہاد کی مہم میں وہ تقاضے پورے کر سکیں جو اسلام ان پر عائد کرتا ہے اور ملت اسلامیہ کو توقع ہے ان سے۔ اے اللہ پاکستان اور آزاد کشمیر کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما۔ ہمارا ایمان ہے اس سرزمین کو سوائے قرآن و سنت کے دستور کے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا ہے اللہ عاجلانہ طرز زندگی ہم سب کو عطا فرما۔ تمام بیماروں کو شفا عاجلہ عطا فرما۔